کچھ ایام زندگیوں میں ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں. ہر ریلیجن کی ہسٹری میں کچھ ایام جو ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. کچھ خوشیوں سے منسوب ہوتے ہیں, کچھ دکھوں سے, پریشانیوں سے, امتحانات سے منسوب ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ باقاعدہ میں آغاز کروں اس گفتگو کا جو مجھے آج کے اس دن کی مناسبت سے کرنی ہے, ایک شعر سے آغاز کروں گی کہ لو چھوڑ کر مدینہ شبیر جا رہا ہے, لو چھوڑ کر مدینہ شبیر جا رہا ہے, غم کا سما مدینے میں دیکھو چھا رہا ہے, اور تقدیر رو رہی ہے سغرا کی بے بسی پر, تقدیر رو رہی ہے سغرا کی بے کسی پر, ہر ایک نام پڑھ کر غازی سنا رہا ہے. آج کا وہ دن ہے کہ جس دن مدینے کی گلیوں کو چھوڑ کر, پیچھے مڑ مڑ کر ان تمام یادوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ سوچئے کہ جن کی پیدائش وہاں ہو, کہ جو آقا کے آنگن میں کھلے ہوئے پھول تھے, جو ان کے گلشن کے پھول تھے, جن کو نکھار اس زمین پر ملا ہو, وہ زمین کے جس پہ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ رک کر اپنی بیٹی کو سلام کیا کرتے, وہ زرزمین, وہ مٹی کے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پر کھلایا, وہ سرزمین کہ جس پر آپ اپنے بچوں کو جب خطبہ دیا کرتے اور اپنے بیٹوں کو دیکھتے, اپنے فرزندان کو دیکھتے, تو اپنے خطبے کو روک کر اپنے شانوں پر بٹھاتے, پوری دنیا کو دکھاتے, بارہا دکھاتے کہ یہ ہیں میرے وہ فرزند جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور کیا محبتیں بانٹی یہ میں مدینہ, وہی مدینہ کہ جس مدینے میں آقا نے اپنے لعاب کو ان بچوں کو چسایا, کیا وہ منظر ہوگا. اور پھر وہ بات جو ہم کہتے ہیں کہ جب آقائے دو جہان مدینے کی گلیوں میں شانوں پہ حسنین کریمین کو اٹھائے گھومتے پھرتے تھے, تو آپ کے صحابی فرماتے تھے کہ کیا خوبصورت سواری ہے ان بچوں کی. تو آگے سے آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ تم نے سواری کو تو دیکھا, تم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سوار کتنے شاندار ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کس قدر مشکل ہوگا امام حسین علیہ السلام کا مدینہ کو چھوڑ کر جانا, اور امام کیا کہہ رہے ہوں گے اپنے نانا سے اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے, ان یادوں کو چھوڑتے ہوئے کہ تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا, تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا, آباد کریں گے اب ہم کرب و بلا نانا. اور دین حق کے لیے یہ پیغام ہے, یہ ہجرت پیغام ہے کہ اگر ہمیں حق کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑے تو یہ ان عظیم ہستیوں کی سنت ہے, اور اللہ ہمیں اس سنت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پس منظر اور اسباب روانگی امام حسین علیہ السلام کیا تھے, اس حوالے سے ہم ضرور گفتگو کریں گے کہ جب 22 رجب کو اعلان ہوتا ہے کہ جانشین جو ہے وہ یزید کو کیا جا رہا ہے, اور امیر شام کا جو جانشین ہوگا وہ یزید ہوگا. اور اس کا پس منظر بھی تھوڑا سا بیان کر دیں کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی, اور اس ٹریٹی کو جو سائن کیا گیا تھا اس میں یہ ایک شرط تھی کہ یہ جو مسند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ امیر شام کے بعد جو ہے وہ نام کی جائے گی اور حوالے کی جائے گی آقا کے نواسوں کو جو حقدار ہیں, جو اصل حقدار ہیں ان کو. مگر اس کے برخلاف بات ہوئی اور اس طرح سے یزید کو منتخب کیا گیا, معاویہ کا جانشین. قاصد پیغام لے کر آتا ہے یزید کا 27 رجب کو, اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ پیغام دیا جائے کہ یزید کی بیعت کی جائے, اور اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک شخص بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, جو کہ بہت ایویڈنٹ تھا کہ کوئی نہیں کرے گا, بیکاز یزید کی خصلت سے, یزید کے کردار سے, یزید کا جو طرز عمل تھا اس سے سب واقف تھے, یہاں تک کہ ان کے اپنے والد صاحب بھی واقف تھے کہ وہ کس قسم کا کردار رکھتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ اگر تو انہوں نے بیعت کر لی تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں کی بیعت
تو اس صورت میں ہمیں ان لوگوں کے سر چاہیے، کیونکہ یہ بہت اہم کردار تھے، بہت اہم لوگ تھے مدینے میں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا تو عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ پہاڑی راستے سے ہجرت کر گئے، اور پھر کس طرح سے آگے امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا دارالامارہ میں۔ ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو جب یہ خط موصول ہوا تو وہ بے حد پریشان ہوا۔ ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کون تھا؟ یہ وہ تھا جو گورنر مدینہ تھا اس وقت۔ جب اس کو یہ خط ملا تو وہ بہت بے حد پریشان ہوا کہ یہ کس قسم کا مطالبہ ہے، اور پھر یہ بھی پیغام دیا گیا کہ مدینے میں جتنے میرے حامی ہیں، یعنی یزید کا پیغام ہے جو قاصد کہاتا ہے کہ یہ میرے کتنے حامی ہیں ان کی لسٹ بنائی جائے، اور میرے مخالفین کتنے ہیں ان کی بھی لسٹ بنائی جائے۔ رات کو بلایا گیا امام حسین علیہ السلام کو اور اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ یزید کی بیعت کی جائے۔ تو اس وقت ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کے ساتھ مروان بھی وہاں پر موجود تھا، جو کہ معزول گورنر تھا مدینے کا۔ اور امام حسین کو جب یہ مطالبہ پیش کیا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، کیا میں سمجھتی ہوں کہ کیا ایک اہم اور تاریخی جملہ ہے جو امام فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب یہ مجھ جیسا اور اس جیسا، یہ جو جملہ ہے یہ دو دھاریں ہیں اسلام کی۔ اٹس امپورٹنٹ فار اس کہ اس جیسا کون تھا اور اس کا کردار کیا تھا۔ اس جیسے کا کردار امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ شراب پینے والا، نجس جانوروں کے ساتھ کھیلنے والا، ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو پامال کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، ناحق کرنے والا، لوگوں کو ان کا حق نہ دینے والا، آقا کے منبر پر بندروں کو نچانے والا، یہ اس جیسا ہے۔ اور اس جیسا کیسے اس جیسے کی بیعت کی جا سکتی ہے؟ وہ گھرانے کا فرزند جو جنت کا سردار ہے، اس گھرانے کا فرزند کہ جس نے لعاب دہن محمد مصطفیٰ چوسا ہے۔ اور لعاب دہن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب کیونکہ بات آ گئی تو یہ کہہ کے ضرور آگے بڑھوں گی کہ کیا تاثیر ہے اس لعاب کی، آقا کے لعاب کی کیا تاثیر ہے کہ جس کھارے کنویں میں آقا اپنا لعاب گرا دیں وہ کھارا پانی میٹھا ہو جائے۔ صحابی اگر ان کا جھوٹا پانی پی لیں تو ان کو ہزاروں حدیثیں یاد ہو جائیں اور اسلام کی بنیاد ان ہزاروں حدیثوں کے اوپر رکھی جائے۔ تو یہاں پر نہ جھوٹا پانی پیا گیا بلکہ پوری کی پوری زبان مبارک کو چسایا گیا۔ جو بڑھے ہی، جو جوان ہی اور جن کا بچپن ہی لعاب دہن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوس کر بڑے ہوئے ہوں، جن کے ہاتھوں کو آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما ہو، وہ ہاتھ یزید جیسے پلید انسان کے ہاتھوں کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ That's why this جملہ signifies کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ منظر دربار ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کیا تھا؟ مدینے کا جو گورنر ہے ولید کے دربار میں مروان بھی موجود تھا۔ امام کا یزید کی بیعت کرنے کا جو مقصد یہی تھا کہ جو ناپاک اعمال ہیں اس میں سبمیشن ہو جائے، کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت پہ انکار کر دیتے تو پوری جو عالم اسلام تھا وہاں پر لوگ ایوری ون واز لوکنگ ایٹ امام حسین علیہ السلام کے اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت بیعت کر لیتے جس کی پاسبلٹی ہی نہیں تھی، تو جو منافقین بیٹھے تھے لبادہ اسلام اوڑھے ان کو ہمیشہ کے لیے یہ سند مل جاتی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج لوگ آسانی سے اٹھ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا تھا، صرف بیعت ہی تو تھی، کر لیتے تو نہ ہوتی ہیں شہادتیں۔ بٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ جو دین اسلام آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
لے کر آئے تھے اس کی محافظ، اس کی حفاظت کے ذمہ دار یہ آئمہ معصومین ہیں کہ جس کا سلسلہ امام علی ابن ابی طالب، امام حسن و حسین علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ تمام سلسلے آگے چلتے رہے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا، تمام ہاشمی جوان جو ہیں، امام حضرت غازی عباس ساتھ تھے، امام جناب علی اکبر ساتھ تھے، ان کو دارالامارہ کے باہر امام نے روکا، انہوں نے کہا میں اندر جاتا ہوں، گفتگو کروں گا، اگر میری آواز بلند ہوئی، کوئی ایسی نازیبہ گفتگو ہوئی اور میری آواز بلند ہوئی تو آپ اندر آ جائیے گا۔ وہاں پر امام مروان اور ولید نے امام حسین علیہ السلام سے جب مطالبہ کیا، امام نے انکار کیا، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو ہم آپ کا سر قلم کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت غازی عباس اور جناب علی اکبر اندر آتے ہیں، تشریف لے کر جاتے ہیں اور امام یہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ اور جب امام رخصت ہوتے ہیں تو ولید کو مروان یہ کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں یہاں پر ہی امام حسین کا گلا جو ہے وہ قلم کر دیتا اور یہ پورے عالم اسلام میں ہماری فتح ہو جاتی۔ جس پر ولید نے یہ بات کہی کہ قتل کر کے میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا۔ اور یہ میں یہ بات بتاتی چلوں کہ یہ جو انکار بیعت یزید تھا، اس سے پہلے کوفیوں کے خط ابھی نہیں آئے تھے۔ کوفیوں کے خط امام کو موصول ہوئے ہیں جب امام ہجرت کر کے جا چکے ہیں۔ سو ڈونٹ اس کو یہ بھی ذہن نشیں ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ جب امام نے بیعت کا انکار کیا ہے حق کے اوپر تو وہ ان کا اپنا ڈیسیجن تھا، اینڈ اٹ واز ناٹ بیسڈ آن دا لیٹرز سینٹ ٹو ہم بائی کوفیز، کیونکہ وہ جس وقت امام مکہ کی طرف گئے ہیں تو پھر امام کو جو ہے وہ لیٹرز موصول ہونے شروع ہوئے ہیں۔ منظر الوداع مدینہ کیا ہوگا جب امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے ہوں گے تو امام نے کیا گفتگو کی ہوگی؟ امام نے اپنے نانا کی امت کی شکایت کی ہوگی۔ امام اگر شکایت نہیں تو کم از کم یہ تو کہا ہوگا کہ دیکھیے جن کو دیکھ کر آپ مسرور ہوتے تھے، جن کو دیکھ کر آپ کے دل کو سکون ملتا تھا، اس حسن اور حسین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، حسن کے ساتھ کیا کیا، پھر حسین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ بہت گفتگو ہوئی ہوگی امام کی، امام رنجیدہ ہوئے ہوں گے۔ آپ سوچیں کہ اب امام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اب ہمیں اس جگہ کو چھوڑ کر جانا ہے، ہمیں ہجرت کرنی ہے۔ آقا کے پاس گئے، وہاں پر کتابوں میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ نے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ کو اپنے خواب میں دیکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب تمہیں اپنا وعدہ نبھانا ہے، تمہیں ایک بڑے مقصد کے لیے ہجرت کرنی ہے، تمہیں رخت سفر باندھنا ہے۔ یہ کیا، پھر اس کے بعد جنت البقیع گئے امام حسین علیہ السلام۔ جنت البقیع جب گئے ہوں گے تو ماں کی تربت پہ اس کو گلے لگا کے روئے ہوں گے۔ ماؤں سے جدائی بہت مشکل ہے، مائیں جب اس دنیا سے بھی چلی جاتی ہیں تو آپ کو ان کی یاد کس قدر آتی ہے۔ آپ ان کی قبروں پہ جا کے بیٹھتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے، ان کے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ پھر اپنے بھائی امام حسن کے پاس آئے ہوں گے، ان سے گفتگو کی ہوگی اور کہتے ہیں کہ جنت البقیع سے جب بیوی کی قبر مبارک سے اور امام حسن کے پاس سے ان کی زیارت کر کے آئے ہیں تو پھر ایک بار پھر اپنے نانا جان کے پاس آئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ نانا جان سے اس قدر محبت تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ کر جناب علی اکبر کو مانگا تھا، جو ہم شکل پیغمبر تھے اور ان کو دیکھ دیکھ کے جیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی شکل میں شباہت تھی جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، امام حسین کے نانا جان کی مشابہت تھی۔ کیا وہ منظر ہوگا اور کیا وہ بے چینی ہوگی اور کیا وہ تکلیف ہوگی، کیا وہ غم ہوگا، کیا رنجیدگی ہوگی کہ اماں کی قبر پر کبھی قبر رسول پر، اماں کی قبر پر کبھی قبر رسول پر بے چین ساری رات گزاری حسین نے۔ جس وقت آپ نے اپنے نانا جان سے گفتگو کی اور نانا سے کہا کہ اے میرے نانا جان، میں آپ کے اللہ اور آپ کی رسالت کے لیے، آپ کے پیغام کے لیے، آپ کی امت کی اصلاح کے لیے یہ سفر کرنے جا رہا ہوں، میں اپنا وعدہ
نبھانے جا رہا ہوں، جو وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا اس وعدے کو وفا کرنے جا رہا ہوں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام گئے ہوں گے، اپنے گھر گئے ہوں گے، مخدرات عصمت جو اس گھرانے کی خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خواتین ہیں ان کے پاس جا کر انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ آپ پلان کرتے ہیں چیزوں کو، کیا کہا ہوگا کہ تمام بچوں کو، تمام بزرگوں کو، تمام جتنے لوگ ہیں ان کو تیار کرو، تیار کر کے سفر کی تیاری کرو۔ سوچئے کہ وہ کتنا مشکل لمحات ہوں گے کہ آپ کو اپنی تیاری کرنی ہوگی اور کس طرح سے وہ تیاری کر کے گئے ہوں گے۔ امام حسین کا ابو حنفیہ کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ بڑی تاریخی ملاقات ہے، اور ابو حنفیہ کو جو کہ آپ کے بھائی تھے ان کو آپ نے ایک وصیت کی، اور وہ وصیت کیا تھی؟ جس وقت آپ گئے جناب ابو حنفیہ کے پاس تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ نہ جائیے، آپ مت جائیے، آپ رک جائیے، مت کیجیے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اے ابو حنفیہ، میں اگر کسی بل میں بھی چھپ جاؤں، اگر میں کسی دنیا کے کسی کنارے پہ چلا جاؤں، میں کہیں بھی چلا جاؤں، یزید مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، اور میں مدینے میں قتل ہو کر مدینے کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا۔ That was the reason he decided to leave مدینہ، کہ جس میں پاک و پاکیزگی، مطہارت جو تھی وہ ادھر کا خاصہ تھی، اس شہر کا وہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے خون سے اس مدینے کی گلیوں کو رنگا جائے، جس کی وجہ سے آپ نے خروج کیا مدینے سے۔ امام حسین علیہ السلام نے ابو حنفیہ کو جو وصیت کی، اگر اس وصیت کو ہم مسلمان، آج کے مسلمان اگر اس کو پڑھ لیں اور سمجھ جائیں تو ہمیں مقصد امام حسین علیہ السلام سمجھ آئے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حسین ابن علی کی وصیت نامہ اپنے بھائی ابو حنفیہ کے نام۔ میں حسین ابن علی یقین رکھتا ہوں اللہ کی وحدانیت پر، میں یقین رکھتا ہوں رسول کی رسالت پر، میں آخرت پر یقین رکھتا ہوں جس روز اہل قبور اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ میرا مدینے کو چھوڑنا نہ ذاتی خواہش کے لیے ہے، نہ جائیداد کے لیے، نہ حکومت کے لیے، نہ ظلم، نہ فساد کے لیے۔ میرا کام فقط نانا کی امت کی اصلاح کرنا ہے۔ میرا کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ میرا مقصد دین اسلام کو اس طرح بتانا اور پہنچانا ہے جس طرح میرے نانا نے پہنچایا۔ اے محمد حنفیہ، تم میری آنکھ بن کر مدینہ میں رہنا۔ اور یہ یقین کیجئے کہ یہ جو آخر کی لائن ہے نا، وہ مقصد اوپر ہے، مگر یہ جو لاسٹ لائن ہے، اٹس ناٹ اونلی فار ابو حنفیہ، دس لائن از فار ایچ ون آف اس۔ یہ میرے لیے، یہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے انڈیویجولی ہے کہ جہاں رہو امام حسین کی آنکھ بن کر رہو۔ اور امام حسین کی آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ حق دیکھتی ہے۔ جب حق دیکھتی ہے تو وہ حق ہی بیان کرتی ہے، اور حق پہ زندگی کو گزارنا ہی در اصل زندگی ہے، ورنہ بس موت ہی موت ہے۔ ایک اور سوال اکثر کیا جاتا ہے روانگی کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کی، کہ کیوں رات کا وقت چوز کیا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے ہجرت کے لیے؟ تو یاد رکھیے اس قافلے کے اندر صرف مرد حضرات نہیں تھے، اس قافلے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس قافلے کے اندر مخدرات عصمت خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ وہ ہستیاں، وہ خواتین کہ جنہوں نے مدینے کی دھوپ کو نہ دیکھا، سورج نے ان ہستیوں کو نہ دیکھا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب وہ مدینہ میں اپنی بھائی، اپنی ماں، اپنے نانا کی قبور پر جاتی تو اندھیرے میں جایا کرتی، وہاں سے لوگوں کو دور کر دیا جاتا اور تمام چراغ گل کر دیے جاتے، اور اندھیرے میں یہ مخدرات عصمت جو ہیں وہ سفر مدینہ کرتی اپنے گھروں سے آقا کی اور اپنے نانا کی قبر کا اور بی بی فاطمہ الزہرا جنت البقیع کا۔ تو ان کی عصمت کو، ان کی عظمت کو جانتے ہوئے یہ سفر رات میں شروع ہوا کہ جب ہم مدینہ سے
خروج اختیار کریں، مدینہ سے نکلیں، تو کوئی شخص ان مخدرات کو نہ دیکھ سکے، ان کی جھلک نہ دیکھ سکے۔ یہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ آگے ہم جانتے ہیں جب کربلا ہو جائے گا، عاشور ہو جائے گا، تو اس کے بعد ان مخدرات عصمت کے ساتھ سو کالڈ مسلمانوں نے کیا کیا، جو منافقین تھے جنہوں نے اپنے لبادوں کو اوڑھا ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ رات کا جو سفر ہے یہ اختیار کیا گیا۔ ہجرت مدینہ اور ہجرت مکہ میں جو مماثلت ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ بھی آپ دیکھیے کہ وہ بھی تاریکی میں ہوئی، رات کی تاریکی میں ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں نکلے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ رات کی تاریکی میں امام حسین علیہ السلام نکلے، مگر فرق کیا تھا؟ اس وقت مکہ کے مشرکین سے بچ کر آقا دو جہان محمد مصطفیٰ نکلے، جو دشمن اسلام تھے، جو دشمن دین حق تھے، جو دشمن اللہ و رسول اللہ تھے۔ مگر امام حسین کی مصیبت دیکھیے کہ وہ کن سے بچ کے نکل کے جا رہے ہیں، وہ نکل کے جا رہے ہیں بچ کے منافقین سے، جنہوں نے اسلام کا، دین حق کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے مگر دین حق پر نہیں ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو، جو کہ دراصل اپنی ذات کو دھوکہ ہے۔ یہ مماثلت دیکھیے کہ اس دین اسلام کا پیغام دینا، دین اسلام پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا آسان ہے، اور اس کے برخلاف کام کرنا یہ اور زیادہ آسان ہے۔ لوگ کرتے ہیں نا، کیونکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ دین حق کو ہمیشہ نقصان مسلمانوں سے، مومنوں سے نہیں ہوا، ہمیشہ نقصان ان سے ہوا ہے جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا اور اس کی حقیقت کو اور اس کے اسپرٹ کو نہیں سمجھا، رائٹ؟ جب نہیں سمجھتے تو پھر آپ منافق ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، اور اگر آپ حق والوں کے ساتھ نہیں ہیں تو بھی آپ منافق ہیں۔ مدینہ سے جب ہجرت کی ہے امام حسین نے، تو اس ہجرت کا کیوں امام زیادہ مشکل میں ہے؟ کیونکہ ہر وہ شخص جو ان کا خون کرنا چاہتا ہے، ان کا قتل کرنا چاہتا ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے رسول کا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ حق کے ساتھ نہیں ہے۔ جو حق کے ساتھ نہیں ہے وہ منافق ہیں، رائٹ؟ منافقین میں سے نکل کر گئے ہیں امام حسین۔ دس از دا ڈفرنس۔ یہاں پر میں سورہ حج کی ایک آیت ہے وہ ضرور پڑھنا چاہوں گی۔ ایسے لوگ ہیں جن کو ناحق نکالا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ مدینہ چھوڑنے سے پہلے جو الفاظ تھے، جو خطبہ امام نے بیان فرمایا، وہ کیا تھا؟ میں ظلم کرنے نہیں نکل رہا، میں فساد برپا کرنے نہیں نکل رہا، حکومت کے معاملات کو خراب کرنے اور معاشرے کو بد امنی کی طرف دھکیلنے کے لیے نہیں نکل رہا، میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب کرنے اور برائیوں سے روکنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ یزید شراب نوشی کرتا ہے، اعلانیہ طور پر فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، اور جس مسند پر بیٹھتا ہے وہ میرے نانا جان کی ہے، وہ خلافت الہیہ کی مسند ہے، اور میں مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مسند پر بیٹھنے کے لیے، دس از امپورٹنٹ، میں مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس مسند پر بیٹھنے کے لیے ذاتی شرافت بھی شرط ہے، حسب و نسب کی شرافت بھی شرط ہے، اور عمل حق بھی شرط ہے۔ آج جب ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں ہم حسین کے ماننے والے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا علی، جب ہم یہ کہتے ہیں تو ان 3 پوائنٹس کو ہم سب کو بھی اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ کہ ذاتی شرافت، ہماری ذات کے اندر، لیٹس کوسچن آورسیلوز، کیا ہماری ذات میں ہم ذاتی شرافت رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا حسب و نسب شریف ہے؟ کیا ہم اس خاندان سے تعلق؟ دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اور ایک لمحہ آتا ہے کہ کئی دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ میں نیکوں کے گھر بد اور بدوں کے گھر نیک۔ دس از امپورٹنٹ کہ آپ کا عمل کیا ہے۔ آخر میں امام فرماتے ہیں عمل حق، یہ سب سے بڑی شرط ہے۔ It does not matter from where you belong، بٹ اگر کوئی کربلا کے میدان میں سب سے بڑا گناہ کرتا ہے اور ساری زندگی یزید کو سرو کرتا ہے، بٹ آخر لمحات سے پہلے اس کا دل تبدیل ہو جاتا ہے، وہ عمل حق کی طرف آ جاتا ہے، حر،
بن یزید الرہاہی کی ہمارے پاس مثال ہے کہ جب وہ اپنے عمل کو بدلتا ہے اور باطل سے عمل حق ہو جاتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے. تو یہ شرطیں ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. مدینہ چھوڑ کر مکہ کا انتخاب کیوں کیا امام حسین علیہ السلام نے؟ ایک حرمت کی جگہ چھوڑ کر دوسری حرمت کی جگہ پر جو امام نے یہ ہجرت کی ہے آخر کیوں کی ہے؟ 5 شعبان کو امام مکہ پاک پہنچے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا قیام رجب میں جس وقت آپ کا خروج ہوا ہے تو امام حسین علیہ السلام 5 مہینے مکہ مکرمہ میں رہے ہیں. اس کا مقصد کیا تھا اور کیوں ہجرت کی؟ کہ مدینہ حرمت کی وجہ سے تو چھوڑ دیا اور پھر مکہ آپ چلے گئے اور منافقین کی وجہ سے نکل کر گئے اور منافقین تو مکہ میں بھی تھے اور آپ سب جانتے ہیں نا کہ وہاں پر یہ بات کہی گئی جس وقت امام حسین کا سر اقدس یزید کے دربار میں پیش کیا گیا کربلا کے واقعے کے بعد. تو کیا کہا یزید نے یہ کہا کہ یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا نعوذ باللہ، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی آیت آئی، اٹ واز آل جسٹ فار دا سیک آف اقتدار. یہ بات کہی گئی اور دیکھو اور پھر اعلانیہ اس نے کہا کہ اے بدر، خیبر میں، احد میں جن کا قتل ہوا وہ آج اگر ہوتے تو میرے ہاتھوں کو چومتے اور اس بات کے اوپر فخر کرتے کہ ہمارے فرزند نے یہ کیا کیا. تو آپ یہ سوچئے کہ یزید کی جو جنگ تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ جنگ تھی. ان کی نفی کی نا کہ جب یہ بات کہہ دی کہ نہ وحی آئی نہ کچھ آیا، سو ایبسلیوٹلی آپ اللہ کی نفی کر رہے ہیں نعوذ باللہ، آپ رسول اللہ کی اور ان کے پیغام حق کی نفی کر رہے ہیں. 5 مہینے آپ نے مکہ میں گزارے، 5 مہینے ہجرت کے بعد اور 5 شعبان کو جس وقت آپ مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں. اس کے بعد کیوں پہنچے اور امام نے وہ وقت وہاں پر کیوں گزارا؟ امام نے مکہ مکرمہ میں وقت اس لیے گزارا اور کہاں گزارا؟ شیب ابی طالب میں. وہ بھی میں آگے آپ کو ڈسکس کروں گی کہ وہ کس چیز کو سمبولک وہ کیوں تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ رجب کے بعد جو شعبان، پھر اس کے بعد رمضان اور شوال، یہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں عمرہ کے لیے بہت سارے لوگ مکہ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں وہاں پر. تو امام حسین کا وہاں جانا اس بات کی دلیل تھا کہ امام ہر کسی کے اوپر حجت تمام کرنے جا رہے تھے. جتنے قبیلے، جتنے لوگ، جتنے وہاں پر لوگ آ رہے تھے، ٹرائبز آ رہے تھے، ان سے علیحدہ علیحدہ امام ملاقات کر رہے تھے، وہاں خطبات کر دے رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں. 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے کسی قبیلے کا جو امام حسین کے حوالے سے یہ بات کہے کہ اے کاش امام نے ہمیں متنبع کیا ہوتا، ہمیں بتایا ہوتا، ہمیں وارن کیا ہوتا تو ہم ان کے ساتھ کربلا جاتے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ امام نے ان 3 مہینوں میں جو کہ شعبان، رمضان اور شوال کے جو یہ 3 مہینے تھے، اس میں جتنے آنے والے عمرہ کے لیے لوگ تھے ان کو وارن کیا، ان کے اوپر حجت تمام کی. سب جانتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور کلمہ شہادت ان کی گواہی دیتا ہے جو حق کا ساتھ دیتے ہیں. حق کا ساتھ دینے والے 72 ہوئے جو ساتھ ملے. اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم حق کا ساتھ دینے والوں میں کھڑے ہوں. دنیا کچھ بھی بولے، دنیا ہمیں گالیاں دے، دنیا ہمیں پتھر مارے، دنیا ہمیں کافر کہے، مگر ہم نے تو حق کا ساتھ دینا ہے، ہم نے تو حق والوں کا ہی نام لینا ہے. مکہ میں جس وقت امام آئے ہیں تو امام نے مکہ میں قیام کہاں کیا ہے؟ انہوں نے قیام کیا ہے شیب ابو طالب میں. شیب ابو طالب میں قیام کرنا بھی اٹ واز ویری سمبولک اینڈ ایز وی سے ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. ہسٹری ریپیٹ کرتی ہے نا، اسی طرح سے آقا کی اگر آپ زندگی کے وہ دیکھیں وداؤٹ اینی ریزن آقا کہہ سکتے ہیں حسین منی و انا من الحسین. ہر بات میں آپ دیکھیے کہ مماثلت کیا ہے، حسین منی و انا من الحسین. آقا بھی شعب ابی طالب میں اس وقت وہاں پر گئے کہ جب لوگوں نے ان پہ کھانا پانی، رہنا سہنا، ہر معاملات جو ہیں وہ تنگ کر دیے، اور یہی گو تھرو کر رہے ہیں امام حسین جن کے بارے میں کہا حسین منی و انا من الحسین کہ وہ شیب ابی طالب میں گئے، وہاں پر رہے اس وقت کہ جب مسلمانوں نے، سو کالڈ مسلمانوں نے، کلمہ گوہوں نے، منافقین نے آقا کے اس جانشین کے لیے اس دنیا کو تنگ کر دیا، اور وہاں پر جا کے وہ رہے اور کیسی مشکلات ان کے لیے کھڑی کی. امام حسین نے جب ہجرت کی مدینہ سے مکہ کی طرف
تو انہوں نے شاہراہ عام چوز کی، جبکہ عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ پہاڑی راستے سے انہوں نے ہجرت کی، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ میں شاہراہ عام سے جاؤں گا۔ اور کیوں شاہراہ عام سے جاؤں گا؟ اس لیے شاہراہ عام سے جاؤں گا تاکہ راستے میں ملنے والے ہر قافلے، ہر انسان، ہر عام اور خاص کو متنبع کرتے جائیں، حجت تمام کرتے جائیں، بتاتے چلے جائیں کہ ہم کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اور حق اور باطل کے ان دھاروں کو الگ کرتے ہوئے گئے۔ یہ ان کی سب سے بڑی ڈیوٹی تھی جو ہے۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس وقت امام حسین مکہ گئے ہیں تو مکہ میں جو یزید کی پلاننگ تھی، ویری کوئکلی ناؤ وی آر کمنگ ٹورڈز دی اینڈ، کہ جو یزید کی پلاننگ تھی وہ یہ پلاننگ تھی کہ ہم ایک گروہ بھیجیں گے جو طواف کرتے ہوئے امام حسین کا قتل کر دیں گے، اور پھر اس گروہ کے پیچھے 2 اور گروہ یزید نے پلان کیے تھے اور انسٹل کیے تھے جو آئیں گے اور اس گروہ کو قتل کر دیں گے جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہوگا، تاکہ اس کا جو سراغ ہے وہ نہ مل سکے کہ آخر امام حسین کو قتل کروانے والا کون تھا۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ ان کی جائے شہادت اللہ کی طرف سے چنی ہوئی ہوئی تھی، اور وہ ایک صحرا میں بھی شہادت حاصل کر کے اپنے گھر کو قربان کر کے پوری کائنات کے اندر پرچم حق بلند کرنا اللہ نے ان کا مقدر رکھا ہوا تھا۔ اب ان کا عمل ایسا تھا تو ایسا نہ ہو سکا، اور اس کی جو وہ پلاننگ تھی وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اور اس کا ایک اور جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ حج اگر ایسا ہو گیا اور خون امام حسین اگر مکہ میں بہہ گیا تو وہاں پر حج جو ہے وہ ہالٹ پہ آ جائے گا اور حج بھی نہ ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ میری دستبستہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہسٹری کو ذرا بغور پڑھیے، اور وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس چیز کی، جو نعوذ باللہ جو امام حسین جو جنت کے سردار کی محبت اپنے دلوں سے دور کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، وہ جو ان کی سائیکی سمجھ نہیں آتی۔ بٹ خدارہ ایک لمحے کے لیے یہ سوچئے کہ ایک شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے خلاف عمل کر رہا ہے، اس کا ساتھ کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ اس پہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، کیسے دے سکتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام جس وقت سفر کرتے ہیں تو امام کی یہ دعا ہے، امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو میرے راستے پر چلا وہ اللہ کے راستے پر چلا۔ اے اللہ، جو میرے راستے پر چلا اس کا معاملہ میرے ساتھ کر، اور جو میرا ساتھ نہ دے اس کا معاملہ میں تجھ پر چھوڑتا ہوں۔ اب اگین یاد رکھیے، یہ دعا صرف اور یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ آج بھی قرآن پڑھنے والے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے تے اس زمانے دیاں گلاں نے تے اے ان لوکاں واسطے سن۔ نو، یہ باتیں جو قرآن کی باتیں ہیں یہ معجزہ ہے، یہ ہر زمانے کا معجزہ ہے، یہ دعائیں ہر زمانے کی ہیں۔ امام حسین کا کربل کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا کہنا اس زمانے کی صدا نہیں، یہ آنے والے ہر دور قیامت کے دن تک کی صدا ہے۔ قیامت سے ایک روز پہلے بھی اگر حر کی طرح کوئی جانب امام حسن حسین آ گیا تو وہ جنت میں جانے کا حقدار ہوا، مگر صرف اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم موت کے ڈر سے نہیں، اللہ کی محبت میں اللہ کے راستے پر چلیں۔ یہ دعا امام حسین علیہ السلام نے مانگی۔ میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ جب امام حسین نے جب روانگی اختیار کی نا تو امام حسین علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا پڑھی تھی جب وہ فرعون کی جو ظلم اور تشدد اور اس کے فسق و فجور سے جو تھے وہ بہت تنگ آ گئے، تو انہوں نے دعا پڑھی جو سورہ قصص کی دعا ہے، اور اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 21۔ ضرور آپ جا کے خود بھی دیکھیے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ موسیٰ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دے۔ اور یہی دعا امام حسین علیہ السلام نے پڑھی کہ اے اللہ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دے۔ یاد رکھیے کہ یہ وہ ذات ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب ان کے آقا نے، جب ان کے نانا نے ان کو گود میں لیا،
انہوں نے تلاوت کلام پاک سنی، جب انہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں قرآن کی تلاوت کی، ہر بات میں قرآن کی بات کی، جب روانگی ہوئی تب قرآن کی تلاوت کی، شب عاشور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے، روز عاشور تلاوت قرآن پاک کرتے رہے، اور جس وقت آپ کی شہادت ہو جاتی ہے سجدے میں آپ اپنا سر اقدس دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ سر کہ جس کو یہ نیچے گرانا چاہتے تھے نعوذ باللہ، وہ سر جب بلند ہوا، آپ سوچئے کہ ارادہ یزید کو کس طرح سے نیست و نابود کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے، کہ ان کے سر کو اپنے سامنے نہ جھکا سکے، اور بلند ہوا تو نیزے پہ جب بلند ہوا تو وہ سر نیزے پہ بلند ہو کر بھی قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہا۔ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجت الوداع کے اوپر، جو ایک حدیث مبارک ہے، اس میں جو ارشاد فرماتے ہیں آقا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے بیچ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی عطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جنہوں نے قرآن پکڑ لیا، عطرت کو چھوڑ دیا، وہ بھی ناکام رہے۔ جنہوں نے صرف عطرت کو پکڑا اور قرآن کو چھوڑ دیا، وہ بھی ناکام رہے۔ Islam is all about balance. We have to keep both together. We have to hold the rope of Quran and Ahl Bayt. یہ دونوں جب اکٹھے ہوتے ہیں پھر انسان راہ حق پہ چلتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روانگی کے صدقے میں ہماری زندگی کے اندر اس طرح سے ایک ایسا سفر کا آغاز ہو کہ اللہ ہم لوگوں کو ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسا ہمارا رب چاہتا ہے۔ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، ہم حسین پرست نہیں ہیں، ہم علی پرست نہیں ہیں، ہم علی کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں اس اللہ کو سجدہ کہ جن کو سجدہ کرنا ہمیں ان ہستیوں نے، آقائے دو جہان نے سکھایا ہے، بتایا ہے، اور اس کے بعد ان سجدوں کی، اس قرآن کی حفاظت کرنا ہمیں آئمہ معصومین نے سکھائی ہے۔ اللہ ہمیں اس دین حق کی حفاظت کرنے کی، اپنی ذات، اپنی سوچوں، اپنی فکروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر انسان جو ہم سے جڑا ہے اور جتنی بھی دنیا ہے اس کے لیے صرف اور صرف آسانیوں کا باعث بنے۔ اور آخر میں کچھ اشعار امام حسین علیہ السلام کے نام۔ حق کے مودت و عشق و محبت ادا ہو نہیں سکتا، بے شک نہیں ادا ہو سکتا، مگر بس اپنا تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن ہے کہ جانے بطول قوت حیدر حسین ہیں، جانے بطول قوت حیدر حسین ہیں، حسن رسول پاک کا مظہر حسین ہیں، اور ہر دور کے یزید کو نابود کر دیا، ہر دور کے یزید کو نابود کر دیا، ہر دور کے محافظ و رہبر حسین ہیں، اکبر کو دے کے دین محمد بچا لیا، اکبر کو دے کے دین محمد بچا لیا، دین نبی کے محسن اکبر حسین ہے، اور خون حسین غازہ روئے حیات ہے، زندہ تو کیا ہیں زندوں سے بڑھ کر حسین ہے، اور صائم ہوں میں حسین کا محشر سے کیوں ڈروں، صائم ہوں میں حسین کا محشر سے کیوں ڈروں، سردار خلد ساقیے کوثر حسین ہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ حافظ۔